فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ماہ رمضان کے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی کہ انشاءاللہ ہر روز قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی ایک آیت آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سے پہلے 2 نشستیں گزر چکی ہیں۔ آج قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت جس کا تعلق بھی خصوصاً شہر رمضان سے ہے، وہی آیت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسی پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت بڑی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی فرضیت اور اس کے کچھ احکام کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ، مزید احکام مسائل اس کے بیان کیے۔ یعنی روزے کے ماہ رمضان کے روزے اور روزے کے احکام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا تذکرہ کیا ہے، دعا کا ذکر آ چکا ہے، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ دعا جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا تعلق ماہ رمضان سے بڑا گہرا ہے۔ کیوں؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور روزے کے کچھ احکام اور مسائل بیان کی ہیں، ساتھ میں بیچ کے اندر ایک آیت نازل کر دی جس کا تذکرہ دعاؤں سے ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے خوب یا قریب ہے، اگر اللہ تعالیٰ دور ہے تو خوب زور سے اللہ تعالیٰ سے کو پکاریں گے، اور اگر قریب ہے تو آہستہ سے پکاریں گے۔ صحابہ کرام میں ایک سوال، ان کے دل و دماغ میں ایک سوال آیا، اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی۔ اللہ ہمارے قریب ہیں، ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے، ہم چپکے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ خوب سن لے گا، یا کہ دور ہے تو خوب چلا کر کے کہنا پڑے گا۔ اللہ صحابہ کرام نے اس طرح سے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، ماہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ، فرضیت کا، پھر بیچ میں یہ آ گیا کہ اے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری قریب ہے یا دور ہے، کیسے ہم دعا کریں؟ اگر قریب ہے تو آہستہ آہستہ مانگیں گے، اور اگر دور ہے تو خوب چلا کے دعا مانگیں گے، کیسی ہم دعا مانگیں؟ تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ فَإِنِّي قریب، کہہ دیں کہ میرے امتیو مسلمانوں، اللہ تمہارے بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے، چاہے آہستہ سے کرے چپکے کرے، اللہ فرماتے اس کی دعا کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ہاں، شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط ہے کہ میرے بندے ہر بات میری مانتے چلیں۔ دیکھو دوستو، قبولیت دعا اللہ تعالیٰ وعدہ کرنے فرماتے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہے کہ میری بات مانتے رہیں اور میرے اوپر ایمان اور توحید خالص رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو ہم ہدایت دیں۔ تو رب العالمین نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا، اور دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، چاہے آہستہ سے مانگیں یا زور سے مانگیں، ہر حال میں اگر ایمان ان کا درست ہے
عقیدہ درست ہے، ہماری عبادت اور اطاعت کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ رمضان میں دعا کے متعلق اس آیت میں جو بیان کیا گیا، اہل علم کہتے ہیں اللہ نے پہلے اس آیت کے پہلے دعا کا حکم دینا، دعا کا مسئلہ چھیڑنے کے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی اہمیت، ضرورت، فرضیت بیان کی ہے، اور آیت دعا والی آیت کے بعد پھر رمضان کا چھیڑ دیا ہے۔ تو رمضان کے درمیان میں دعاؤں کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں خاص کر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان سے دعاؤں کو جوڑ دیا۔ اب آئیں دعا کے متعلق، سب سے پہلے رمضان کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سے پہلی فرضیت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر تم میں کوئی انسان سفر میں ہو یا بیمار ہو، مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو اللہ فرماتے اسے چاہیے کہ بعد میں قضا کر کے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد جلد از جلد جتنی روزے چھوٹے ہیں اتنا روزہ رکھ کر کے 30 روزے وہ پورا کر لے۔ پھر دعا کا تذکرہ کیا تو اہل علم کہتے ہیں ایک تو رمضان میں کئی مواقع ہیں دعا کے۔ نمبر 1، اگر کسی انسان کی بیماری کی بنا پر یا سفر کی بنا پر یا اسی طرح سے عورتیں جو ہیں ہر مہینے میں ان کا روزہ جو کچھ چھوٹ جاتا ہے بیماری کے پیریڈ کی وجہ سے، اگر چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کر کے 30 کی یا رمضان کے روزوں کی تعداد پوری کر لے، تو اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ وہ بہترین، چونکہ ایک فریضے کو مکمل کیا، فریضے کی ادائیگی کے بعد وہ دعا کر لیں، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جب انسان اپنے رمضان کے روزے قضا کر کے پورا کر لے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے، یا اور کچھ مانگنا ہو تو دعا مانگے، ایک قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نمبر 2، حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رسول نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یہ رمضان میں روزے رمضان میں دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے رسول نے بشارت سنے ان للہ اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، پھر من رمضان، رمضان میں جتنے دن اور جتنی راتیں، یعنی مہینے بھر میں جتنی راتیں اور دن رمضان کے آتے ہیں، اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، تو پورے ایک مہینہ اللہ تعالی لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے، یعنی ایسے لوگ جن سے شیطان نے گناہ کروایا، برائیاں کروائی، بہت سارے گناہ کر ڈالے، اتنا گناہ کر ڈالا کہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے رمضان کے اندر، ماہ رمضان میں اگر وہ صدق کی دل کے ساتھ اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے نجات کی امید لگائے ہوئے اگر وہ دعا کریں گے، توبہ استغفار کی، تو اللہ تعالی 24 گھنٹے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، 24 گھنٹے رمضان میں
गुनहगारों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद करने का सिलसिला रखते हैं। 24 घंटे रमजान में जब भी कोई तौबा इस्तिगफार करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमीन फी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दावतुन मुस्तजाबा, और हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, मर्द हो या औरत हो, माह रमजान में 24 घंटे में जब भी कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। भाई और बहनों, ये रमजान का महीना आए तो कुरान मजीद की शायद वईदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, इस आयत के सामने रखते हुए 24 घंटे माह रमजान में जब भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और कोशिश करें कि जितनी दुआएं कर सकते हो करें। प्यारे नबी के अल्फाज जरा सुने, व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फी कुल्लि यौम लैलतिन मिन रमजान दावतुन मुस्तजाबा, पूरे महीने भर 24 घंटे अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआओं को कबूल करते हैं। दावतुन मुस्तजाबा, अल्लाह से फरमाते हैं जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेंगे। तो आप रमजान के महीने में रोजा भी रखें, तरावी की नमाज भी पढ़ें, तिलावत कुरान भी करें और दुआओं का भी खास एहतमाम करें। ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बड़े मशहूर सहाबी हैं, कहते हैं, जरा गौर से सुने, ये वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ये सूरतुल बकरा क्या है, इसको हमेशा अपने निगाहों के सामने रखें। रब फरमा रहा है मेरे बंदे जब भी हमसे दुआ करते हम उनकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। तो दुआ का एहतमाम करें, खुसूसन रमजान में और आम दिनों भी रोज आप कसरत से दुआ करते रहें। तो दुआ जरा सुने, अल्लाह के रसूल का फरमान, इन्ना लिल्लाहि फी कुल्लि यौमिन व लैलतिन उतकाउ मिनन नार, उतकाउ खुला रखते, 24 घंटे 1 मिनट अल्लाह ताला बंद नहीं करते। नंबर 1 गुनहगारों को जहन्नम से आजाद करना, नंबर 2 दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल करना, बिल्कुल अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। एक और हदीस बड़ी अहम है, उसको भी सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम इब्न हिब्बान और बहुत सारे अहले इल्म नकल किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासुन ला तुरद्दु अन्हुम दावतुहुम, 3 किस्म के हमारे उम्मती हैं, 3 किस्म के बंदे हैं, हम उन बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करते। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, अदल इंसाफ से हुकूमत करने वाला हमारा अमीर बादशाह, हमारे मुल्क का हमारा सरबराह, हमारा कायद, हमारा अमीर जो है, अगर वो दीनदार है, अदल इंसाफ से हुकूमत कर रहा है, वो दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। चुनांच नंबर 2 वस्साइम हत्ता युफ्तिर, और एक रोजेदार रोजे की हालत में, देखें रोजा शुरू होता है अदान फजर से और खत्म होता है अदान मगरिब पर। रमजान के अंदर रोजे की कबूलियत का अल्लाह ने टाइम रखा है, फरमाया वस्साइम हत्ता युफ्तिर, रोजेदार रोजे की हालत में जब दुआ मांगता है तो दुआ कबूल करता, हर दुआ उसके कबूल कर लेते हैं, हत्ता युफ्तिर, जब तक कि रोजा इफ्तार ना कर ले। अब यहां से 2 चीजें, नंबर 1 तो माह रमजान पूरा का पूरा कबूलियत दुआ का वक्त है। नंबर 2 रोजे की हालत में रोजेदार
جو دعا کرتا ہے اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 قسم کے آدمی جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. ان میں سب سے پہلا نمبر عدل انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ. نمبر 2 دعوت الصائم، روزے دار جب تک وہ روزہ رکھے رہتا ہے. دیکھیں یہاں روزے کی حالت میں آپ تلاوت قرآن بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہیں. نمبر 3 اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کر رہا ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوت مستجابہ. اللہ دعا کا مقام ہے. اب آئے رمضان کے علاوہ بھی وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اللہ نے فرمایا تمام مسلمان مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی وہ دعا مانگے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اپنے تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتے ہیں، کوشش کریں کہ رمضان میں اس آیت کو اپنے مد نظر رکھیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور رمضان میں ایک اور وقت ہے خصوصیت کے ساتھ قبولیت دعا کا، اس کو بھی نہ بھولیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی اہم ہے دوستو. آیت پر بھی عمل کریں اور رمضان میں عمل کر لیا تو اور نور علی نور. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ لدعوت مستجابہ. ان لکل مسلم لکل صائم عند فطرہ دعوت مستجابہ. ہر مسلمان، ہر کلمہ گو جب کہیں دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہر کلمہ گو، ہر مسلمان سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ انسان افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں، آتا ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے، دن بھر روزہ رکھا اور جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے تمام اہل و عیال، بیوی، بچے، نوکر، غلام سب کو اکٹھا کر لیتے. اللہ اکبر. دیکھیے دعا کریں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. اور سب کو کہتے افطار جب وہ وقت ہو تو فوراً دعا کرنا. اور دعا کیا کتنی پیاری دعا مانگا کرتے تھے وہ بھی ذرا سنیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے اور افطار کے وقت دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اللہ اکبر. یہ دعا یاد کر لیں، صحابی کی دعا ہے. اور دعائیں مانگیں لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء یا وسعت کل شیء. اے اللہ، اللہ ہم آپ کے ان رحمتوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ تیری جس رحمتوں نے پوری کائنات کو گھیرے میں رکھ لیا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں. وسعت کل شیء، ہر چیز کو اے اللہ
میں آپ کی اس رحمت کا حوالہ دیتا ہوں جو رحمت پوری کائنات کی ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. پھر کیا دعا مانگتے؟ اتنا لمبا وسیلہ پکڑ کے ان تغفر لی اللہ، اس روزے کی برکت سے ہماری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ، حشر میں اگر کچھ گناہ ہمارے پیش کیے جائیں تو اللہ میری مغفرت کر دینا. دوستو، کس طرح سے صحابہ کرام برابر رمضان کے مہینے میں خاص طور سے دعا کیا کرتے تھے. ہمیں ہر وقت دعا کرنا چاہیے، خاص طور سے رمضان کا مہینہ جس کو لوگ شہر الدعا کہتے ہیں، دعا کا مہینہ، اس میں تو خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے دعا کریں. اور اگر صحابی کی دعا بھی یاد کر لیں، الحمدللہ الذی وسعت کل شیء رحمہ ان تغفر لی، اللہ ہم کو، ہمارے اہل ویال کو معاف کر دے. تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی محبوب ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں اس آیت کے مطابق وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ایک تو عمومی طور پر رمضان میں دن کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق، نمبر 2 سحر کے وقت، اور نمبر 3 افطار کے وقت خصوصیت سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس آیت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.